بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بہن اور بھائیو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حسن اور حسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک حدیث شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کے حسن اور حسنہ کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے، اور ان کے متعلق کی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کسی چیز کو حفظ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ورد کرنے میں اس کو سہولت موجود ہو، اس لیے حفظ کرنے کے لیے بھی فرمانے میں ارشاد ورد کا بھی ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ورد چاہے حسن الحسنہ کا ہو یا قرآنی آیت وغیرہ کا، اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب پڑھنے والا اس کا اہل ہو اور یقین کے ساتھ وظیفہ کرے، تو انشاءاللہ وہ میری بہن کو وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے والا ہوں وہ وظیفہ ہے سسرال پر حکومت آپ ہمیشہ کے لیے کر سکتی ہیں، یعنی کہ میری وہ لاچار اور مجبور بہنیں جو سسرال سے علیحدگی حاصل کر کے اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک جانا چاہتی ہیں، یا میری وہ بہنیں جو اپنے سسرال والوں کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ان سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، چاہے سوتن ہو، دیورانی، جیٹھانی، ساس، سسر، دیورانی، یا کوئی بھی آپ کا عزیز و اقارب ہو جسے آپ علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں، آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کر لینا ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ گوش گزار کر چلیں کہ ہماری بہن فرماتی ہیں، ہماری بہن نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور رابطہ کوشش کرنے کے بعد میری بہن فرماتی ہیں کہ انگلینڈ کی بہن ہمارے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتی ہے کہ میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک آ جاؤں، میرے پر بہت زیادہ ہی تہمت لگائی گئی، بہت زیادہ ہی ظلم کیا گیا، مجھے حتیٰ کہ جلایا بھی گیا، مجھے ماچس کی تیلیاں میرے ساتھ لگائی بھی گئی، مجھے گرم گرم چمٹے بھی لگائے گئے، میرے ساتھ بہت ہی انہوں نے ظلم ستم کیا سسرال والوں نے۔ لیکن جب مجھے اس وظیفے کا پتہ چلا تو میں نے یہ وظیفہ کیا، تو 40 دن کے اندر اندر ہی میں اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک آ گئی تھی، اور میں آج اپنی خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہماری بہن نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ہماری بہن فرماتی ہیں کہ آپ یہ وظیفہ آگے سے آگے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ میری دوسری جو بہن مجبور ہیں، جو بہن ظلم و ستم میں جھٹکی ہوئی ہیں، یا ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یا ان کو بھی لڑائی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جھگڑا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا ان کو بھی جلایا جاتا ہے، ان کو بھی شوہر کے ساتھ محبت نہیں کرنے دی جاتی، یا شوہر پر آپ حکومت نہیں کر سکتے، یا سسرال پر حکومت نہیں کر سکتے، تو آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد سسرال پر حکومت کر سکتے ہیں، سسرال سے علیحدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ غور سے سنیں، اگر آپ یہ وظیفہ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے حسن الحسنہ کا وظیفہ ہے القادر۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کا معنی بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ القادر کو بھی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، گرفت والا، قدرت والا۔ آپ نے یہ وظیفہ القادر کا کرنا ہے، اور آپ کو القادر کے بنا ایک اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے لہسن کی ایک پوتھی لے لینی ہے، یعنی کہ آپ نے پورا لہسن نہیں لینا، آپ نے لہسن کے ایک پوتھی لے لینی، اور آپ نے ایک سوئی لے لینی ہے، جیسے کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے سوئی کو لہسن کے اندر اس طریقے سے ڈال دینا ہے، اور آپ نے پھر یہ وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، اگر آپ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور میری وہ بہن نے بھی فرمایا تھا کہ آپ یہ بھی فرمائیں کہ آپ یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، یقین کے ساتھ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا رسپانس ملے گا۔ آپ نے لہسن کو اس طریقے سے آپ نے سوئی کو اندر ڈال دینا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، جب آپ کے
گھر والے سب سو جاتے ہیں یا آپ کے گھر والے جب نہیں سوتے تو آپ نے یہ وظیفہ تنہائی میں کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ میری وہ بہنیں جو سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، سسرال پر حکومت کرنا چاہتی ہیں، شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، شوہر کو لے کر بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتی ہیں، یا میرے وہ بھائی جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتا، شوہر اپنے بیوی اپنے قابو میں کرنے کے لیے، شوہر کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک ہی وظیفے میں کتنے ہی فائدے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ان سب فائدوں کے لیے کرنا ہے تو آپ نے اپنے ذہن و گمان میں تصور رکھ لینا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ اپنے ذہن میں کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ان سب چیزوں کے لیے وظیفہ نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک ہی وظیفہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ سسرال سے علیحدگی کے لیے کر رہے ہیں یا آپ سسرال میں حکومت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن و گمان میں یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن و گمان میں اس کا تصور برقرار نہیں رہتا تو آپ ایک خالی پیج، صاف پیج میں آپ لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، اور جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے، آپ تو یہ لائن کو دیکھتے دیکھتے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں، آپ کو اس سے بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا، جس سے آپ کا ذہن و گمان، آپ کا تصور اسی پیج میں ہوگا اور آپ کا اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جب آپ نے اپنا تصور کو برقرار رکھ لیا تو آپ نے پھر یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کر لینا ہے، یعنی کہ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد وتر ادا نہ کریں، آپ فرض ادا کر لیں، سنت ادا کر لیں عشاء کی نماز کی، اور آپ نے 10 سے 15 منٹ بعد یہ وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور آپ نے پھر یہ وظیفہ اسی جگہ پر بیٹھ کر، اسی جگہ پر آپ نے قیام کر کر یہ وظیفہ آپ نے پھر شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور درود ابراہیمی کا ورد آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا ذہن و گمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو، اور آپ نے ان کو درود ابراہیمی کا نذرانہ یہ 21 مرتبہ آپ نے پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ نے ایک سوئی کے اندر لہسن کے اس طریقے سے ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے القادرو کا، القادرو، القادرو، گرفت والا، قدرت والا۔ آپ نے 5000 مرتبہ القادرو کو پڑھنا ہے۔ آپ کا ذہن و گمان جب آپ القادرو پڑھ رہے ہوں گے، آپ کا ذہن و گمان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ مائل ہو کر یہ وظیفہ کریں، اور آپ نے 5000 بار القادرو کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم 5000 بار عشاء کی نماز کے بعد ادا نہیں کر سکتے، تو آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز سے لے کر نماز تہجد تک آپ یہ وظیفہ لگاتار پڑھتے رہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے سسرال سے علیحدگی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نیند کو بیدار کرنا پڑے گا۔ آپ بستر پر سوتے ہوئے، یا آپ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، آپ اپنے چہرے پر کسی کو دکھانا نہیں چاہتے کہ میں کیا وظیفہ کر رہی ہوں، تو آپ تسبیح کو ایک سائڈ پر کر لیں، اپنے آپ انگلیوں پر بھی گننا یہ شروع کر دیں۔ 5000 بار آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر نماز تہجد تک آپ نے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی 5000 بار پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ تب ہی کر لیں، نہیں تو آپ عشاء کی نماز سے لے کر نماز تہجد تک آپ یہ وظیفہ لگاتار 5000 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی اینڈ پر بھی آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 40 دن تک کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ وظیفہ 1.25 مہینے تک، آپ نے 1 مہینہ 10 دن تک یہ وظیفہ آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ لگاتار وظیفہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید میں بھی اسماء الحسنی کا بیان کرنے کا، ورد کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور میری یہ بہنیں ہی وظیفہ کیا تھا، ان کو 100% اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اور جو پھر آپ نے اپنے سامنے لہسن، اور آپ نے ایک سوئی کے اندر آپ نے وہ رکھا ہوگا اپنے سامنے، آپ نے اس کے اوپر 11 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے اس ترتیب سے آپ نے پھونک مارنی ہے کہ آپ نے پہلی بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے دوسری بار بھی درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایسے ہی لگاتار آپ نے 11 بار پھونک مارنی ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، اور آپ نے ایک خالی پیج کا انتظام کرنا ہے، جو کہ وائٹ کلر کا پیج ہو، سفید کلر کا پیج
پیج ہو، آپ نے اس کے اندر اس لیسن کو آپ نے رکھ لینا ہے اور آپ نے اچھی طریقے سے گول کر کے اپنے سسرال میں کسی بھی جگہ پر آپ نے یہ رکھ دینا ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی الماری میں رکھ سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ آپ یہ لیسن کو اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں، اپنے صحن میں رکھ سکتے ہیں، سسرال میں ساس کے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، دیورانے کے کمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سسرال سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے یہ وظیفہ لگاتار کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس 40 لیسن جمع ہو جائیں گے، جب آپ نے یہ وظیفہ لازماً آپ نے کرنا ہے لگاتار 40 دن تک، جب آپ کے پاس 40 دن بعد آپ کے 40 آپ کے پاس لیسن ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ایک شاپر میں ڈال کر آپ نے نہر میں یا دریا میں سمندر میں اس کو بہا دینا ہے۔ آپ نے 40 دن کے اندر اندر یہ آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کا کام 20 دن میں ہو جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 20 دن ہی کر لینا ہے۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ 30 دن میں آپ کا کام کر جائے، 15 دن میں کام کر جائے یا آپ کا 10 دن میں کام کر جائے، جتنا آپ یقین کے ساتھ کام کریں گے اتنا ہی آپ کا جلد از جلد کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ 40 دن کے پہلے ہی آپ کا اگر کام ہو گیا تو آپ نے یہ وظیفہ تب ہی ختم کر دینا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو ختم کرنے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور آپ نے شکر ادا کرنے کے بعد کوئی آپ نے میٹھی چیز کسی غریب کو، کسی مزدور کو یا کسی ضرورت مند کو آپ نے وہ میٹھی چیز کھلانی ہے۔ اگر آپ کو ہو سکے تو آپ ان کو کھانا کھلا دیں، یا اگر آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے ان کو میٹھی چیز کھلا دیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ لازماً سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں لازماً رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جواب نہ بھی ملے، اگر آپ ہماری کوئی اور ویڈیو دیکھ کر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو کا بھی بتا دیں گے اور ہم آپ کو اس وظیفے کو بھی سمجھا دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے تو آپ کمنٹ میں پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعرات کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس پھر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔